السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کی کائنات دو بنیادوں پہ چل رہی ہے۔ یہ جو بھری پوری کائنات ہے، اس میں دریا ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، نباتات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے۔ یہ پوری کائنات جو کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حکم اور قبضہ بھی اللہ کا چلتا ہے۔ اس لیے دو بنیادوں پہ اللہ کی کائنات چلتی ہے، ایک اللہ کی سنت، ایک اللہ کی قدرت۔ یہ دو بنیادیں ہیں جو کائنات کو چلا رہی ہیں۔ سنت کہتے ہیں وہ چیزیں جو عقل میں سمجھ آ جائیں۔ پوری کائنات، پانی پیے گا پیاس بجھ جائے گی، یہ سنت ہے۔ بیج پھینکیں گے فصل اگ جائے گی، یہ سنت ہے۔ سورج نکلے گا روشنی ہو جائے گی، یہ سنت ہے۔ انڈوں پہ مرغی بیٹھے گی تو بچے نکل آئیں گے، یہ سنت ہے۔ کھانا کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا، یہ سنت ہے۔ دریا میں چھلانگ لگائے گا آدمی ڈوب جائے گا، یہ سنت ہے۔ انگارے کو پکڑے گا ہاتھ جل جائے گا، زہر کھائے گا موت آ جائے گی، دوائی کھائے گا صحت مل جائے گی۔ یہ چیزیں جو پوری کائنات میں نافذ ہیں، اس کو اللہ کی سنت کہتے ہیں، سنت اللہ۔ یہ اس کافر کے لیے، مسلمان کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں کہ امام کعبہ پانی پیے تو پیاس بجھے گی، ایک سکھ پیے تو نہیں بجھے گی، دونوں کے لیے سنت یکساں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان بیج پھینکے گا تو فصل اگے گی اور یہودی پھینکے گا تو نہیں اگے گی، دونوں کے اگ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ محنت کرے گا تو مسلمان کو پھل ملے گا، محنت کرے گا عیسائی تو اس کو پھل نہیں ملے گا۔ سنت میں دونوں آتے ہیں، دونوں کے باغوں پہ پھل آتے ہیں، دونوں کے آسمانوں سے بارش برستی ہے، دونوں کی آگ جلاتی ہے، دونوں کی زمین فصل اگاتی ہے۔ سنت کے لیے مسلمان غیر مسلمان ہونا ضروری نہیں، اللہ کا نظام ہے جو چل رہا ہے پکا پیڑا۔ آدمی سنت کو صدیوں سے دیکھتا چلا رہا ہے، اور سنت ایک وقت آتا ہے کہ استعمال کر کر کے آدمی کے اندر کا یقین بن جاتا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ کسی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ پانی پیے گا پیاس بجھ جائے گی، چونکہ اس سنت کو دیکھتے ہوئے سال ہا سال ہو گئے۔ ذات میں دیکھا، گرد و پیش میں دیکھا کہ جو پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے، میں نے پیا، تو ان چیزوں پہ ایمان آ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سنت پہ یقین اتنا بڑھتا ہے کہ آدمی اللہ کو بھی اللہ کی پیدا کردہ سنت کا پابند بنا دیتا ہے۔ یعنی سنت پہ یقین اس قدر بڑھ جاتا ہے، مشاہدے سے، تجربے سے، دیکھنے سے، عقل کی میزان سے، کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اب اللہ بھی کرے گا تو سنت کا تابع اور پابند اللہ بھی ہے، کرتا تو اللہ ہے لیکن یہ ضروری ہے۔ یہ فکرہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سنت کے عمل کو مسلسل دیکھنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اولاد تو اللہ دیتا ہے لیکن میاں بیوی ہو تو دے گا، پیٹ تو اللہ بھرتا ہے لیکن کھانا ہوگا تو بھرے گا، پیاس تو اللہ بجھاتا ہے لیکن پانی ہوگا تو پیاس بجھے گی، روشنی تو اللہ دیتا ہے لیکن سورج نکلے گا تو روشنی دے گی۔ یعنی ایک وقت اتنا آتا ہے کہ سنت پہ دیکھتے دیکھتے یقین اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھی سنت کا پابند مان دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عرب عجم میں ایک فکرہ ہوتا ہے، کرتا تو اللہ ہے لیکن، یہ جو لیکن کے بعد اللہ کی سنت کو، اللہ کو بھی سنت کا پابند کرتے ہیں، یہیں سے شرک کے چشمے بہہ نکلتے ہیں۔ یہ بڑا خوفناک مرحلہ ہوتا ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ مسلسل چیزوں کا عمل، رد عمل، علت معلول چیز اور تجربہ، اس کو دیکھ دیکھ کے آدمی کا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر دعاؤں کی جان نکل جاتی ہے، میں کیا کروں، دعاؤں سے کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اسباب ہوں گے تو کام ہوگا۔ تو اس یقین کو توڑنے کے لیے پھر دوسرا نظام اللہ چلاتے ہیں، اس کو قدرت کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو سنت تم دیکھ رہے ہو میں اس کے خلاف کر کے دکھاتا ہوں۔ میاں بیوی ہوگا تو اولاد ہوگی، کہنے لگے ہاں، کہ پھر آدم علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ بیج ہوگا تو فصل ہوگی، گٹھلی ہوگی تو فصل ہوگی، قلم ہوگی تو فصل ہوگی۔ ہر نباتات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس وقت تو بیج نہیں تھا، بیج تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، قلم بعد میں پیدا ہوتی ہے، گٹھلی پھلوں کے اندر آتی ہے۔ ہر چیز کا آغاز کیسے تھا؟ پلر ہوں گے تو عمارت کھڑی ہوگی، تو اللہ کہتا ہے آسمان کیسے کھڑا ہے؟ زمین پہ کوئی چیز رکھو گے تو ڈوب جائے گی، پانی پہ رکھو گے تو اللہ کہتا ہے زمین پانی پہ کھڑی ہے، تم روزانہ نکالتے ہو پانی 50 فٹ پہ، 80 فٹ پہ، نیچے پلر کوئی نہیں، لنٹر کوئی نہیں، تو نکل کیسے آتا ہے؟
تو اللہ سنت کی وجہ سے بننے والے یقین کو توڑنے کے لیے کبھی کبھی اپنی قدرتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن قدرت کا اظہار کم ہوتا ہے، زیادہ کائنات کا نظم سنت پہ چلتا ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ اونٹنی سے اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے کیسے پیدا ہوگی؟ آگ میں جانے والی ہر چیز جل جاتی ہے تو نار نمرود میں ابراہیم کیسے بچ گیا؟ اولاد جوان میاں بیوی کو ہوتی ہے تو زکریا علیہ السلام کو 110 سال میں اولاد کیسے ہوگی؟ وادی غیر ذی زرع میں چیزیں مر جاتی ہیں، جہاں زراعت نہ ہو، پانی نہ ہو، تو اسماعیل اور ہاجرہ کیسے رہ گئے وہاں؟ یہ ہوتا ہے سنت کی وجہ سے پیدا ہونے والے غلط یقین کو توڑنے کے لیے اللہ قدرت دکھاتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس قدرت کو دوسری اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ معجزات کا ظہور اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کا یقین جو سنت الہی پہ آ گیا وہ قدرت الہی پہ آ جائے، اور لوگ میری بنی ہوئی چیزوں کا مجھے پابند نہ کریں بلکہ ان چیزوں کو میرا پابند کریں۔ اس لیے اللہ علت و معلول کے رواجی فیصلوں کو توڑ کر قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر نبی پہ معجزہ آتا ہے، اور معجزے کا بڑا مقصد لوگوں کے یقین کی درستگی ہوتی ہے کہ اللہ پابند نہیں، ہر چیز اللہ کی پابند ہے۔ آدمی کتنا سو لیتا ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے، پھر آٹومیٹک نظام حرکت کرتا ہے اور آدمی کی جمائیاں انگڑائیاں آنکھ کھلنے لگ جاتی ہے، کمر میں درد ہونے لگتی ہے، جاگو جاگو۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کیسے سو گئے؟ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام۔ اب یہ دنیا بھر کے سائنس سے اور سنت اللہ سے اور تجربے سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی انسان 100 سال سویا رہ سکتا ہے؟ کہنے کہ پاسبل نہیں، کہ اللہ کہتا ہے ہوئے۔ تو یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ لوگ سنت اللہ کو دیکھنے کے بعد شرک کی راہوں پہ نہ چل پڑیں۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، جو 20 سال کا تھا وہ 20 سال کا تھا، جو 30 سال کا تھا وہ 30 سال کا تھا۔ کوئی نرم جگہ نہیں تھی، کوئی کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی، ایک پگار پہاڑ کی ویران سی، اس میں عارضی طور پر لیٹے، اور قرآن کہتا ہے کتنا سوئے؟ لبثت یوما او بعض یوم، دن یا کچھ دن کا آدھا حصہ۔ کہ نہیں تمہیں سوئے ہوئے 300 سال سے اوپر ہو گئے۔ اب یہ 300 سال سونا، اس کو دنیا کے کسی میڈیکل سائنس اور تجربے پہ رکھا جائے تو کہتے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کام سنت کی بجائے قدرت سے کیا۔ میری قدرت پابند نہیں ہے، میں ایک آزاد ہوں، زہر سے شہد لاؤں، پتھر سے اونٹنی لاؤں، پستی سے بلندی لاؤں، جہالت سے علم لاؤں، میں آزاد ہوں۔ تو اللہ اپنی بے پایاں قدرتوں کو دلوں میں ڈالنے کے لیے معجزات دیتے ہیں۔ ہر نبی کو معجزہ ضرور ملے۔ معجزہ نبی کی ذاتی صفت نہیں ہوتی کہ جب چاہے نبی معجزے کو ظاہر کر دے، معجزہ اللہ کی ذات ظاہر کرتی ہے، نبی کا وجود اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ جن جسموں کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے منتخب کرتا ہے وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ کوئی معجزہ نبی کی ذاتی چاہت پہ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ اور معجزے کا مزاج عام طور پر یہ معجزہ کہتے ہیں وہ کام جس کو سمجھنے سے انسانی عقل عاجز آ جائے۔ ایک آدمی کہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے پانی میں انگلیاں ڈالیں، پھر ہاتھ باہر نکالا تو انگلیوں سے پانی اتنا بہا اتنا بہا اتنا بہا کہ لشکر نے پی لیا۔ وہ کہتے یار سمجھ نہیں آتی، چونکہ ہم تو صدیوں سے مشاہدہ دیکھ رہے ہیں، زمین سے پانی آتا ہے، بادل سے پانی آتا ہے، برف کے پہاڑوں سے پانی آتا ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، انگلیوں سے کہا یہ سمجھ نہیں آتی، کہنے کہ نہیں انگلیوں کے سے خون تو آ سکتا ہے، گوشت کے لوتھڑے تو آ سکتے ہیں، پانی کیسے ہے؟ کہنے کہ اس چیز کو سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز ہے، کہنے عاجز ہے، کہ اسی کو معجزہ کہتے ہیں جس کو انسانی سمجھنے سے عقل سے عاجز آ جائے۔ کتنی چیزیں تھیں جن کو ہم عاجز سمجھتے تھے کہ نہیں اگر وہ ہوگی۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 69 میں امریکہ کی گاڑی جائے گی چاند پہ، اپولو 1-2، اس سے پہلے تو چاند میں وہ بڑھیا بیٹھی ہے اور چرخہ کاٹ رہی ہے اور غاریں ہیں، یہ تصور تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ عملاً وہاں لوگ پہنچ گئے۔ اسلام کی تعلیم جو ماتحت عقل ہیں اس کو سنت اللہ کہتے ہیں، اور جو ماورائے عقل ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ اور معجزہ صرف اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اپنی پیدا کردہ
کائنات کے نتیجے اور رزلٹ کا پابند نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پانی سے پیاس بجھے گی، ضروری نہیں ہے کہ آگ جلائے گی، ضروری نہیں ہے کہ یہ کام ہوگا۔ اللہ کے لیے بھری کائنات میں کوئی علت معلول ضروری نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اللہ ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت انسانی عقل سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا تاکہ یہ لوگوں کے یقین کو ٹھیک کریں۔ معجزے کے ظہور کا اصل مقصد لوگوں کے یقین کی درستگی ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کرتا تو اللہ ہے، دیتا تو اللہ ہے، کام تو اللہ بناتا ہے، دیکھو جیوں، اور آگے آ کے کوما لگا کے اللہ کی قدرت کو، اللہ کے پیدا کردہ سنت والے اسباب کا پابند کرتے ہو، اسی غلط یقین کو توڑنے کے لیے قدرت نبیوں کے وجود پہ معجزے ظاہر کرتی ہے۔ اگر وہ نبی کی ولادت سے پہلے ہوں تو ارہاس کہتے ہیں، اگر نبی کی ذات اقدس پہ ہوں تو معجزہ کہتے ہیں، اگر غیر نبی کی ذات پہ ہوں تو کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی کافر کے وجود پہ زہر ہوں تو استدراج کہتے ہیں۔ ان کی ظاہری نیچر ایک جیسی ہوتی ہے، نبی کا معجزہ ہو، ولی کی کرامت ہو، کافر کا استدراج ہو، ظاہری حیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ کسی کے وجود پہ اللہ ظاہر کر سکتا ہے، لیکن وہ استدراج ہوگا، وہ کرامت ہوگی، وہ معجزہ ہوگا۔ معجزوں کا مزاج یہ ہے کہ عام طور پر جس فن میں قوم کسی عروج پہ ہو، اللہ نبی کو اسی فن کا معجزہ دیتے ہیں۔ عام تصور یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھی، یہ یونان، عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئے، صدیوں تک لوگ صحت کے حصول کے لیے یونان جاتے تھے، حکمت عروج پہ تھی، جڑی بوٹیاں، علاج، وٹامن، یونانی دواخانے آج بھی مشہور ہیں، یونانی نسخہ جات آج بھی مشہور ہیں۔ لوگ صحت کو لینے کے لیے یونان کا رخ کرتے اور قدرت مہربان ہوتی، صحت لے کے واپس آتے، لیکن یونانی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، مادر ذات نابینے کو دیکھنے کی پوزیشن نہیں دے سکتے تھے، گونگے کو گویائی نہیں دے سکتے تھے، یہاں آ کے ان کی طب، ان کی میڈیکل سائنس ہینڈز اپ ہو جاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا مردوں کو زندہ کرنے کا، پیدائشی نابینا کو بینائی دینے کا، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑا دینے کا۔ اب ان سے کہا گیا کہ تم یہاں تک پہنچ سکتے ہو، کہنے کہ ناممکن ہے، کہ میرا نبی دیکھو یہ کر گیا۔ جس فن میں کوئی قوم عروج پہ ہوتی، اسی فن سے ملتا جلتا مقام معراج پہ پہنچو معجزہ اللہ نبی کو دیتے، اور وہ کہتے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، مرے ہوئے آدمی کو زندہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، مادرزاد نابینے کو لفظ دیں، آنکھیں دینا ہمارے بس میں، کہ لو میں کر دیتا ہوں، تو وہ چپ کر جاتے۔ اور اگر ان سے ملتا جلتا ہوتا یا ان سے کم تر ہوتا تو متاثر نہ ہوتے، کیونکہ معجزے کا مقصد تھا متاثر کر کے یقینوں کی اصلاح کرنا، کہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نہ کیا کرو کہ دکھاتا تو اللہ ہے لیکن آنکھیں ضروری ہیں، بلاتا تو اللہ ہے لیکن زبان ضروری ہے، چلاتا تو اللہ ہے لیکن پاؤں ضروری ہیں۔ سانپ کا ایک پاؤں نہیں ہوتا، انسانوں سے تیز چلتا ہے، بھینس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، ہم سے سست چلتی ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ۔ کچھ کو 2 ٹانگیں دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں چلنے کے لیے 2 ٹانگیں، پھر کچھ کو 4 ٹانگیں دیتا ہے سمجھیں کہ چلنے کے لیے 4 ٹانگیں، پھر کچھ کو 100 ٹانگیں دیتا ہے، کہ اللہ کہتا ہے یہ ساری جو ورائٹیاں ہیں اس لیے تاکہ تم لیکن ویکن نہ کرو۔ سبزیاں دیکھیں، کچھ زمین کے نیچے، کچھ تنے کے ساتھ، کچھ شاخوں کے اوپر، کچھ کا 1 سبزی، بعض کو 2 سبزیاں، تاکہ کسی جگہ پہ آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ کرتا تو اللہ لیکن یہ ضروری ہے۔ اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کا پابند بنا کے ماننے کے تصور کے لوگ جب عادی ہو جاتے تو اللہ اس تصور کو شیک کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، وحدانیت کے چراغ روشن کرنے کے لیے معجزے دیا کرتے تھے۔ اب بولو یہ کیسے؟ اس کو عقل کی میزان پہ پرکھو، میڈیکل سائنس کو آواز دو، طب کو آواز دو، طبیبوں کو بلاؤ، ان کا کنونشن کراؤ، ان کو تھنک ٹینکس بٹھاؤ اور ان کو کہو کہ مری ہوئی لاش کو زندہ کیا جا سکتا ہے، کہنے لگے نہیں، کہ یہ عیسیٰ کر گئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں باذن اللہ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پہ تھا، وہ جو سحران فرعون نے بلایا اور کہا ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پھینکیں گے یا میں پھینکوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ پھینکیں۔ پھینکا گیا یہ سارا، وہ جو ساحران موسیٰ، قرآن مجید میں ایک لمبا مضمون چلتا ہے،
اب ان کے جو ساحر تھے ان کو اپنے سحری پر ناز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اس شعبے میں فن معجزہ ملا وہ ان کے سارے سانپ کھا گیا، تو وہ مان چکے کہ ہمارے جادو کی دنیا میں کوئی ایسا جادو نہیں ہے جو ہمارے بنے ہوئے سانپوں کو کھا جائے، سم تھنگ ایلس، یہ کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے پھر ایمان لیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو طب کا نہیں دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کے لوگ صنعتوں کا کام کرتے تھے، جوڑنا توڑنا آگے بھی۔ اللہ نے کہا پتھروں کو نرم کر سکتے ہو؟ لوہا نرم ہو سکتا ہے، سونا ہو سکتا ہے، چاندی ہو سکتا ہے، پتھر کو کسی جگہ لوہے پہ موڑ سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ داؤد ان کو بلاؤ، ان کے سامنے پہاڑ اٹھاؤ اور ہاتھ سے سیدھا کر دو۔ ٹھنڈا لوہا گرم کرو، گرم کر کے اس کو نرم کرو، پھر ضربیں لگاؤ، پھر اس کے خم دور کرو یا اس کو اپنی شیپ میں ڈالو۔ داؤد علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، انہیں کہنا بغیر گرم کے نہ ضربیں، ایسے ہاتھ پکڑ جیسے ربڑ کو کر دیتے ہیں ایسے۔ تو یہ ان کے دور میں ایجادات، اکتشافات عروج پہ تھیں، سائنسی ترقی عروج پہ تھی۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، ہاتھ سے پتھروں کو موڑنا، لوہے کو موڑنا، تو اس دور کے لوگ مان گئے ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ کہ نبی جو لاتا ہے چیز وہ سائنسی ایجادات نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ آدمی مایوس کیوں ہوتا ہے؟ جب اسے کام کروانے والے سے مایوسی ہو جائے، میرا یہ کام کر سکتے، اس نے کہا میں نہیں کروں گا، آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم کسی آدمی کے پاس کام کو جاتے ہیں، جاتے ہوئے امید ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ اور ہوتا ہے، جب وہ انکار کر دیتا تو واپسی پہ چہرے کے تاثرات اور ہوتے ہیں۔ جب مسلمان اللہ کی کائنات کو اللہ کا پابند مانتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا، خودکشی کی ریشو نہیں ہوتی، بے چینی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کیسے کرے گا؟ کہ اللہ ایسے کرے گا جیسے اللہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ سنت کی بجائے قدرت متوجہ کر دے گا، ذلت سے عزت پیدا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، ہمارے پاس جادوگر ہے، اور فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور کوئی دن رکھا جس میں اکٹھا کیا اور یہ ہوا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ جادوگروں کے فن سے کہیں اوپر تھے، لیکن جادو نہیں تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے بے شمار، 2 بڑے معجزے ہیں سب سے زیادہ، اور معجزات قوم کے مانگنے پہ اللہ دیتا ہے، لیکن کیونکہ جب قوم اپنا من پسند معجزہ مانگتی ہے اور اللہ دکھا دیتا ہے اور پھر نہیں ایمان لاتے تو پھر ان کے بچنے کے امکان ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر تم یہ کر دو ہم یہ کر لیں گے، اگر ویسے کر دیا اللہ نے اب کسی نبی کے وجود سے اور وہ نہیں ہے تو پھر ان کا زمین پہ قیام اور بسر ختم کر دیا۔ اس لیے نبی حت المقدور معجزے کے مطالبات سے بچتے ہیں، کس کے بعد سرجری ہو جائے گی، جھاڑو پھر جائے گا۔ نبی یہ نہیں کرتے کہ فوراً ادھر معجزہ مانگا اور فوراً اللہ سے کہا معجزہ دکھا۔ نبی جانتے ہیں کہ یہ ہائی پوٹینسی ڈوز ہے معجزہ، اس کے بعد یہ مباہلے کے لیے جو لوگ آئے تھے 10 ہجری کو نجران کے پادری، انہوں نے آتے کہا ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، بیک گراؤنڈ میں نکلو۔ تو آپ جانتے تھے کہ مباہلے کا مزاج یہ ہے، مباہلہ مسالک میں نہیں ہوتا، ادھیان میں ہوتا ہے۔ عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، ہندو کے ساتھ مباہلہ ہوتا ہے۔ اب مباہلہ یہ نہیں کہ دیوبندی بریلوی کے ساتھ، وہابی غیر وہابی، مسلمان مسالک میں مناظرہ ہوتا ہے، مجادلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے تھے کہ اگر ہم میدان میں گئے اور دونوں نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ ہم سے جو جھوٹ ہے اس پہ لعنت فرما، اس کو ہلاک فرما، ان میں ایک بھی نہیں بچنا، کیونکہ مباہلے کے بعد اور معجزے کے بعد من پسند معجزہ مانگا، مباہلہ مانگا، پھر کیوں نہیں آ رہے؟ تو آپ نے کہا ہمارے پاس آئے ہو، ٹھہرو، ہمارے مہمان ہو، کچھ ہمیں خدمت کرنے دو۔ حالانکہ وہ 70 کے لگ بھگ تھے۔ پھر آپ نے ان کو ٹھہرایا، کھلایا، مسلمانوں کو دکھلایا، مسجدیں دکھلائیں۔ ہدف یہ تھا کہ مباہلے جیسی ہائی پوٹینسی ڈوز پہ نہ جائیں۔ اس لیے نبی شوق سے خوش ہو کر فوراً معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے کہ اگر معجزہ دکھا دیا گیا اور پھر یہ مسلمان نہ ہوئے تو پھر صفحہ ہستی کا سینہ ان کی بجائے ختم ہو جائے گا اور پیٹ کھل جائے گا۔ معجزہ آخری ڈوز ہوتی ہے، آپریشن تو ہو ہی جائے گا، آپ پہلے میڈیکیشن کر لو، کچھ تھراپی کر لو، کوئی ورزش کر لو، نہ ہوا تو آپریشن تو ہو ہی جانا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 معجزے بڑے معروف ہیں۔ ایک قرآن کے معجزے کی سمجھ آتی ہے کہ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور عربوں کے علاوہ بقیوں کو عجم کہتے تھے، عجم گونگے کو کہتے ہیں۔ عجم کے لوگ بھی مانے گونگا، عرب کے لوگ بھی مانے بولنے والا۔ وہ کہتے ہیں نہ تمہارے پاس لفظ ہے، نہ ووکیبلری ہے، نہ مترادفات ہیں، نہ جملے ہیں، نہ زبان ہے۔ ہمارے پاس زبان ہے، شعر کتنے لفظ ہیں، سانپ کتنے لفظ ہیں، 5 انگلیوں کے 15 پور ہیں، ان کے پاس 15 پوروں کے لفظ ہیں۔ ہمارے پاس چھوٹی انگلی، درمیانی انگلی، بڑی انگلی، یہ نام تو نہیں ہوا اس کا، جو کہ قد چھوٹا ہے چھوٹی انگلی ہوگی، یہ جو کہ درمیان میں درمیانی انگلی، یہ شہادت عطیات میں اٹھاتے ہیں شہادت والی انگلی ہوگی، یہ تو کوئی نام تو نہیں ہے، یہ تو ان کے حوالے ہیں۔
عرب زبان میں اس قدر فرٹائل ہیں کہ ان کے 5 ہاتھ ایک ہاتھ کے 15 پورے اور 15 پوروں کے نام ہیں۔ سانپ کی کیفیات کے نام ہے، سانپ لیٹا پڑا ہے، سانپ بھوک ہے، سانپ تیز چل رہا ہے، سانپ حملہ کر رہا ہے، دفاع۔ تو سانپوں کی کیفیات کے نام ہے، اس لیے وہ سچے تھے کہ تم عجم و ہم عرب ہیں۔ ان کو ناز تھا اپنی زبان پر، تو اس زبان کے ناز کو توڑنے کے لیے قرآن آیا۔ قرآن نے عربوں کو عجم کر دیا، عجم تو صحیح عجم یعنی جو بولنے والے تھے وہ قرآن کے سامنے چاروں شانے چیت ہو کے گر گئے۔ تو یہ معجزہ سمجھ آتا ہے۔ قرآن نے ان کو واضح کہا، ایک آیت بنا کے لو، ایک صورت بنا کے لو، 10 صورتیں بنا کے لو، قرآن کا مثل لو، جمع ہو جاؤ، اکٹھے کر لو۔ عرب ہو، قصیدے لکھتے ہو، نظمیں لکھتے ہو، کالم لکھتے ہو، شاعری لکھتے ہو، غزل لکھتے ہو، سب کچھ لکھتے ہو۔ قرآن جیسی یہ والعصر تمہارے سامنے سیمپل ہے، جیسے بنا لو، کوثر جیسے بنا لو، قریش جیسے بنا لو۔ سیمپل بھی سامنے رکھ دیا، نمونہ بھی سامنے رکھ دیا۔ گھٹی جس ماں کے لیے اس کو بھی عرب ہے، تمہارا باپ عرب عجم، تو بناؤ۔ تو صدیاں گزرنے کے بعد دوپہر کے سورج کی طرح قرآن مجید کا چیلنج آج بھی ان چیلنج ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں چل رہا آیت کی لمبائی اتنی، چوڑائی اتنی، مضمون، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں پیدا ہوتی، پتہ نہیں کیا کریں۔ النبی خلیل جبران کی کتاب ہے، نوبل پرائز کے لیے پیش کی گئی، عربی النسل تھا، لبنان کا تھا، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت کا جواب، مادر پدر عرب تھا، نہیں لکھ سکا۔ 1500 سالوں سے قرآن گریبان پہ ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہیں جو یہ شک ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو تم بھی تو انسان ہو۔ یہ پہلا معجزہ تھا جس نے عربوں کو عجم کر دیا، اور آج بھی نہیں لکھ پا رہے۔ یہ معجزہ سمجھ آتا ہے کہ اس قوم کے مزاج کے مطابق معجزہ دیا گیا، جن کو زبان پر، فصاحت پر، بلاغت پر، جملوں پر، لفظوں پر، تراکیب پر، بندش پر، آیات پر، رکوعات پر، صورتوں پر ناز تھا، ان کو جواب دیا گیا، تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن دوسرا معجزہ معراج ہے۔ معراج کا لنک کیسے کیا جائے کہ اس قوم کے مزاج کے مطابق معجزہ ملتا تھا، تو قرآن تو مل گیا، ایک سادہ سی عقل کے بعد بھی ذہن مان لیتا ہے کہ یہ ہو گیا۔ ان کو زبان پہ ناز تھا، تو ہمیں ان کو ناز کو بے ناز کر دیا گیا۔ دوسرا معجزہ جو معراج ہے، قرآن مجید کی 2 صورتوں میں اس کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نجم۔ سیاستہ کی ہر کتاب میں آیا، سیرت النبی پر ضخیم اور قدیم جتنی کتابیں لکھی گئیں، ہر کتاب میں معجزہ معراج ہے۔ رجب کے اندر عام طور پر برصغیر پاک و ہند میں معجزہ معراج کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس کے واقعات ہیں، اس کی ساری، اس سے ہٹ کر ایک اور انداز کہ معجزہ معراج ہمیں رہنما اصول کیا دیتا زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ کے فنا سے پاک علم کے اندر یہ بات تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں اس پہ ناز کریں گی کہ کون فضا میں اوپر گیا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ 3 دن گولی کھاؤ، اس کا ریاکشن یہ ہوگا آپ کو۔ میرے ایک دفعہ مہروں میں درد ہوا تھا، ایک ڈاکٹر نے کہا یہ لے جاؤ گولی لے کے، اس کے پاؤں، دائیں پاؤں کے نیچے آپ کو کھجلی ہوگی۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کھجلی، تو ان کو پیسے، جب میں نے فیس دی تھی کھجلی تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، جب ڈاکٹر نے فیس لی تھی تو پھر کھجلی تو ڈاکٹر کو، کھجلی مجھے ہوئی۔ میں واقعی آ کے لے بار بار کھجلی ہو، میں نے اس کو کہا جی کھجلی ختم کرو، فیس اور لے لو۔ اب ڈاکٹر کو پتہ تھا کہ جو میں نسخہ دے رہا ہوں اس میں جسم کے فلاں حصے پہ، تو اللہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، وہ خطا سے پاک علم کے ذریعے اس کو جانتا تھا آنے والے زمانے میں قوموں کے عروج کا پیمانہ خلا فضا کی تسخیر ہوگی۔ 69 میں امریکہ کے گئے اپولو 2 1 وغیرہ چاند پہ، تو جھنڈے گاڑ دیے گئے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، 6 لاکھ میل دور گئے۔ پھر زہرہ، مریخ، عطارد پہ۔ اب اس وقت کائنات کا سارا زور سائنسی ترقیات کی بنا پر خلا کے اوپر، کون اوپر سے اوپر جاتا ہے۔ تو اللہ اس کا علم اس بات سے آگاہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قوموں کے عروج کا پیرامیٹر اور لٹمس پیپر ہوگا خلا کی وسعتوں کو چیرنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا کر کے اس کی تفصیلات کچھ قرآن میں، کچھ حدیث میں، کچھ سیرت میں بیان کروا کے کہہ گیا کہ قیامت تک زور لگا رہو، تم وہاں تک نہیں جا سکتے جہاں میرا محبوب ہو کے آ گیا۔ اب قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن ان سے کہو کہ وہاں تک جا کے دیکھو۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل ہے فی سیکنڈ، منٹ نہیں۔ بجلی 1,86,000 یا 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں کر دی۔ تو جو جس سواری پہ آپ سوار ہوئے اس کا نام براق تھا،
براق کا معنی بجلی سے بھی تیز تر، یعنی بجلی 1,86,000 تو وہ جس سواری پہ آپ فرما وہ اس سے بھی تیز تھی۔ تو اللہ نے معجزہ معراج عطا کر کے دنیا بھر کے آنے والے قیامت تک لوگوں کے آگے ایک بیریئر لگا دیا کہ جس طرح قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، اس طرح میرے محبوب جیسا عالم وسع عالم خلا کی دنیا میں تم جا نہیں سکتے، اگر ہمت ہے تو زور لگاؤ۔ 10,000 فٹ تک جاتے ہیں جہاز، پھر اس کے بعد اس کی بھی وائبریشن شروع ہو جاتی ہے۔ 6 لاکھ میل تک چلے گئے چاند والے، لیکن اس کے اوپر پھر ابھی تک جانے کو سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی تک سوچوں پہ پسینہ ہے۔ اچھا چلے بھی جائیں تو کہاں تک جائیں گے؟ صدیوں کی مسافت کے بعد قرآن کا چیلنج کوئی نہیں۔ 2 لوگوں نے لکھا، سورہ عصر کا لکھا، سورہ فیل کا لکھا، اور وہ لطیفہ بن گیا کہ یار یہ کیسے جا کے مسلمانوں کے نبی کو کہیں آپ کے سورہ عصر کا ہم نے مقابلہ تلاش کر لیا، شرم آتی ہے۔ اور یہ فیل جو تم نے لکھی سورہ فیل کے جواب میں، یہ اگر ہم پیش کریں گے تو اس دور کے عربی جاننے والے لوگ جو کافر تھے انہوں نے رکھنے سے انکار کر دیا کہ یار یہ تو شرم آتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، حالانکہ لفظوں سے بنی چیز ہے، یہ نہیں کہ کوئی طلسماتی چیز ہے، کوئی سپر نیچرل چیز ہے، کوئی مافوق الطبیعات چیز ہے۔ قرآن مجید سامنے حرف ہیں، ایتیں ہیں، رکوع ہیں، جملے ہیں، حروف ہیں، سارے نہیں بن سکا۔ اس میں کیا طاقت ہے؟ وہ طاقت کا اندازہ مسلمان کو بھی نہیں۔ مصر کا ایک عالم یورپ گیا ہوا تھا، جوہری طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کہا مجھے ایک انگریز استاد نے کہا کہ تم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ قرآن غیر آسمانی کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے؟ یعنی وہ کہنے لگا کہ تم تو زیرک ہو، دانا ہو، لفظوں کو جانتے ہو، PhD ہو، عالم ہو، تم بھی رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں رکھتا ہوں۔ اس نے کہا اس کا ثبوت؟ اس نے کہا ثبوت یہ ہے کہ میں اور آپ دوبارہ ایک دن طے کریں ملنے کا، اور اس میں اور آپ ایک جملہ لکھ کے لائیں جس میں جہنم کی سختی کا ذکر ہو، مضمون ہے جہنم، اس پہ ایک نثر لکھنی ہے یا نظم لکھنی ہے، میں بھی لکھ کے لاؤں گا، آپ بھی لکھ کے لائیں گے۔ پھر قرآن مجید نے جو جہنم کی سختی کے بارے میں کہا ہے وہ بھی بیچ میں رکھوں گا، پھر ہم طے کر لیں گے کہ کیا ہمارے جملے اس جملے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو ایک دن طے ہو گیا، 2 دن، 4 دن، مہینہ وغیرہ، اس کے بعد وہ بھی لے کے آ گئے۔ یہ اس نے کہا آپ پڑھیں، جہنم بڑی سخت چیز ہے، بڑی خوفناک ہے یہ ہے۔ تو اس نے بتایا، پھر یہ جوہری طنطاوی نے بتایا، اس نے کہا اب قرآن لائیں۔ تو وہ قرآن مجید کی آیت لکھی، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اس دن جہنم کو کہا جائے گا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم کہے گی کچھ تو اور دو۔ اس نے کہا بولو یہ جملہ جو قرآن نے جہنم کی سخت ہولناکی کے لیے بیان کیا، میرے آپ کے جملے اس کے سائے کے اندر بھی آنے کو تیار ہیں؟ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے قرآن جیسا کلام بنا کے لانا۔ اور آج تک ڈائیگنوز نہیں ہو سکا کہ وہ قرآن کا مضامین ہیں، قرآن کی بندش تراکیب ہے، قرآن کے جملے ہیں، قرآن کا نظم و نسق ہے، قرآن کی فصاحت ہے، صوتی آہنگ ہے کیا، وہ نہیں مل پا رہا۔ مل جائے تو لوگ کوشش کریں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج کروایا۔ غالب مورخین اور سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو ہوا، بعض اس کو ربیع الاول مانتے ہیں، بعض رمضان میں مانتے ہیں، لیکن غالب رائے جس پہ ہو جائے پھر اسی پہ کہتے ہیں 27 رجب کو اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج کرایا۔ اور اس کے 3 حصے کیے اہل علم نے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے بعض کہتے ہیں یہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ ایک لوگ کہتے ہیں کہ وہ سال عام الحزن کا سال تھا جس میں سیدہ خدیجہ اور سیدنا ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا۔ اس سال کو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا عام الحزن، میرے لیے یہ غموں کا سال ہے۔ خدیجہ سے جیسا ہم بیوی اور ابو طالب جیسا سرپرست دونوں فوت ہو گئے 3-4 دن کے وقفے سے۔ طبیعت پہ بوجھ تھا کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر خدیجہ کے احسانات نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ابو طالب سے پنجہ آزمائی کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ایک کا سیاسی سایہ تھا، ایک کا معاشی سایہ تھا، یہ دونوں سایہ 3 دن کے وقفے سے ہجرت سے 1 سال پہلے اٹھ گئے۔ آپ کی طبیعت پہ بڑا بوجھ تھا۔ دوسرا، آپ جو دعوت دے رہے تھے مکہ کے مشرکوں کو کہ یہ کرو یہ کرو، اس کے مقابلے میں وہ طرح طرح کے آپ پہ الزام لگاتے ہیں، آپ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، مفتون ہیں، بد اخلاق ہیں۔ تو آپ کی طبیعت پہ ایک بوجھ تھا کہ میں تمہیں کیا کہتا ہوں، تم مجھے کیا کہتے ہو۔ میں صلہ نہیں مانگتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عورت چاہیے تو عورت دیتے ہیں، مال چاہیے تو مال دیتے ہیں، سردار چاہیے تو سرداری دیتے ہیں، آپ دعوت چھوڑ دیں۔
تو آپ نے فرمایا تھا لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ باہلک فی طلبہ، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک پہ چاند رکھ دو، دعوت کے کام سے میں کسی لمحے بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ وما اسألکم علیہ اجر، اور میں تم سے اپنی دعوت کا معاوضہ بھی کوئی نہیں چاہتا۔ انہوں نے معاوضہ دینے کی کوشش کی، تو طبیعت پہ ان دو شخصیات کے فوت جانے کا ایک صدمہ تھا جو بحیثیت انسان ہوتا ہے، اور طبیعت پہ ان لوگوں کے اعتراضات، الزامات، بہتان، اتہام تراشی، برے برے نام پکارنا، طرح طرح کی باتیں کرنا، اس پہ دکھ تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان دکھوں سے جو عام الحزن کے روپ میں خدیجہ اور ابو طالب کے روپ میں آیا، یا اہل مکہ کے دشنام ترازی اور گالی گلوچ اور غلط الزامات کے روپ میں آیا، اللہ نے محسوس کیا کہ میرے محبوب کے دل کے اوپر ایک بوجھ ہے، تو کہا میرے محبوب تھوڑی دیر کے لیے آپ ماحول بدلیں، میرے پاس ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ انسانی نفسیات ہے، کوئی پریشان ہو ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا تبدیلی آب و ہوا کرو، مری چلے جاؤ، سواد چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، تاکہ ماحول کے بدلنے سے آنکھیں کچھ اور دیکھیں گی، زبان کچھ اور چکھے گی، جسم کچھ اور ہوا لے گا، دماغ کچھ اور سوچے گا۔ تو وہ جو سوچوں کی یلغار ہے اور حملہ ہے، اس کی کونسلنگ ہو جائے گی تبدیلی آب و ہوا سے۔ تو کہ میرے محبوب آپ کو مکہ دیا تو مکہ سے بڑی چیز کوئی نہیں، وہاں میرا گھر ہے، مولد آدم ہے، مبدأ کائنات ہے، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ لیکن یہ جو غم ہے، یہ غم تیر کی طرح سینہ اقدس میں اوچھلے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، تیمارداری کے لیے، تعزیت کے لیے یہ معراج کا واقعہ دکھ رہا ہے، اور کہا میرے محبوب ان کی باتوں میں نہ آئیں جو ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانے کہتے ہیں، اپنے خالق کے پاس ہیں۔ تیرے خالق نے آپ کے پروٹوکول کے لیے کیا کچھ کام کر رکھا ہے، تو آپ کی ذات اقدس کو ایک سنبھل گیا، طبیعت میں آرام آ گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ کائنات صرف سنت الہی کی پابند نہیں ہے، اس میں قدرتیں بھی چلتی ہیں۔ مثال دیتے ہیں، صدر پاکستان کو ٹیلی فون کی سہولت ہوتی ہے، وزیر اعظم کو ٹیلی فون کی سہولت ہوتی ہے، وہ کسی وزیر سے، مشیر سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور مشیر اپنی بات کر رہے کسی فون پہ لگا ہے، بچوں سے، بیوی سے، پارٹنر سے۔ اب اگر صدر انتظار کرتا رہے گا تو کبھی کبھی آدھا گھنٹہ کال ختم نہیں ہوتی، تو کیا کرے؟ پھر کال پہ کال لگ جاتی ہے۔ تو اب ایک کمیونیکیشن والوں کے پاس ایک سہولت ہوتی ہے کہ وہ سہولت استعمال کرتے ہیں تو لگی ہوئی کالیں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں، اور جس کال کو چاہیں منظر عام پہ لے آتے ہیں کہ جی وہ کال لگی ہوئی ہے کہ اس کو کاٹ دیں۔ تو ٹیلی فون والوں کے پاس وہ سسٹم ہوتا ہے، وہ کال کو جو جس سے آپ بات کر رہے تھے، پروگرام کر رہے تھے، وہ اتار دیں گے، اور اس کی بجائے صدر پاکستان کی کال زبردستی آپ کے موبائل پہ آ جائے گی، حالانکہ آپ نہیں لینا چاہ رہے، لیکن وہ کمیونیکیشن والوں کے پاس پاور ہے کہ کاٹ دیں۔ خالق کائنات کے پاس یہ کائنات میں پاور ہے جس کو قدرت کہتے ہیں، کہ لوگوں کے پلان چل رہے ہیں اور اللہ ان پلان کو توڑ کے نئے پلان کا دے دے۔ اگر کمیونیکیشن والوں کے پاس پاورز ہیں تو خالق کائنات کے پاس عقلاً ان پاورز کے اپنے اپنے کاموں میں لگے، اللہ کہتے ہیں اس چیز کو توڑ دو، یہ چلا دو، کہ یار سے دکھ ہے کہ نہیں سکھ نکال دو، ذلت ہے کہ نہیں عزت ڈال دو، موت ہے نہیں حیات نکال دو، گمراہی ہے نہیں ہدایت دے دو، فاقہ ہے نہیں پیٹ بھر دو، بیماری ہے نہیں شفا دے دو۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ نے اپنی کال چلا دی، اور اللہ کی کال چلانے میں کیا مشکل ہے؟ اگر ایک چھوٹے سے سسٹم والے اپنی مرضی کی کال چلا سکتے ہیں تو کائنات کا خالق کو یہ پاور دینے میں کیا آبجیکشن ہے؟ تو مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں معراج کروایا، جس کو رجب کہتے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ سے علی کرم اللہ جو کہ سگی بہن ہے، آپ علیہ السلام کی فرسٹ کزن ہے، فتح مکہ کے موقع پہ وہ بھی مسلمان ہوگی۔ کہا کرتی تھی آپ کے بچوں کو، اپنے بچوں کو، کہ تمہارا ماموں جب مکہ آیا میں تمہیں ملاؤں گی، تمہارا ماموں بڑا بہترین تھا، اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب جب مکہ تشریف لائے 8 ہجری کو عمرہ کرنے کے لیے، فتح مکہ ہوئی، تو سب سے پہلے ام ہانی کے گھر گئے، اور ام ہانی نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا یہ تمہارے ماموں آ گئے جن کی میں تمہیں باتیں کیا کرتی تھی۔ تو ام ہانی نے اپنے بچوں کو ملوایا، وہاں اپنے اشراق پڑھی، اور پھر مسجد میں آ گئے۔ تو ام ہانی کے گھر میں مکہ مکرمہ میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو وہاں سے آغاز ہوا سفر معراج کا۔ جو زمینی سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو عربی لغت میں اسرا کہتے ہیں، اور وہاں سے بیت المقدس سے لے کر جو اوپر عالم مکان کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ وہاں سے آپ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو جگایا، حرم میں لائے، حرم میں آ کے سینہ مبارک کو کھولا،
اور اس میں سے کوئی چیز نکالی، کچھ ڈالی، زمزم ڈالا، اور جس طرح کوئی آدمی کسی کو کسی جگہ پہ جانے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے تو یہ کیا گیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کا کانسیپٹ معراج سے ملا ہے میڈیکل سائنس کو، کہ سینہ کھولا جا سکتا ہے، ری اسٹیچ کیا جا سکتا ہے، اس کو پھر دوبارہ کام میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ جو کام آپ کے ذات اقدس پہ ہو رہے تھے وہ یہ سمبل بتلا رہے تھے کہ یہ کام اس اسباب کی دنیا میں ممکن ہے، تبھی تو میرے محبوب کے وجود اقدس پہ ہو رہا ہے۔ میڈیکل سائنس نے پھر اس کو اسٹیچ کر کے پھر کہا کہ یہ آپ چلیں، کہ کہاں، کہ معراج پہ اللہ نے بلایا۔ پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام ساتھ ہوئے، اور پھر آپ وہاں سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے۔ راستے میں تفصیلات آتی ہیں، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، سیرت ابن ہشام میں بھی، سیرت النبی شبلی میں بھی ساری تفصیلات آتی ہیں۔ مدینہ رکے، بیت لحم رکے، طور سینہ پہ اترے، یہاں پھر تھوڑا تھوڑا سٹے ہوتا گیا آپ کا اسی سواری پہ، اور جبریل علیہ السلام آگاہ کرتے گئے، یہاں طور انجیل اتری تھی، یہاں تورات اتری تھی، یہاں آپ مائگریشن کر کے گئے تھے۔ مصر کے ڈیزرٹ سے جب آپ گزر رہے تھے تو وہاں آپ نے ایک خوشبو محسوس کی مصر کے صحرا سے، خلا میں سفر کرتے ہوئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا، میں نے جہاں سے سفر شروع کیا ہے وہاں سے لے کے اب تک یہ خوشبو میں نے پہلی دفعہ دیکھی۔ انہوں نے کہا یہ فرعون کی اس باندی کی ہے جو ایمان بچانے کے لیے بچوں کے ساتھ یہاں قتل کر کے دفنا دی گئی تھی۔ صدیوں کے بعد وہ خوشبو آج بھی اعمال کی پوری طرح صحرائے سینہ سے اٹھ کے آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ عورت تھی، کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون کے مقابلے میں اڑ گئی۔ 2 بچیاں تھیں، خود تھی۔ فرعون نے کو یہ شکست ہوئی کہ میرے گھر کی باندی اگر میرے نظریات کے مقابلے میں کھڑی ہوگی ہے۔ نظریات کا بدلنا شکست ہوتا ہے، جسم و جان کو چھید کے کرچی کرچی کر دینا، کیما کر دینا، اور نظریات نہ بدلنا، اس کو شکست نہیں کہتے۔ اگر آپ کسی کو شکست آشنا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے موقف سے اس کو پیچھے ہٹا دیں، یہ شکست ہے۔ اور اگر آپ افراد کے زور پہ، فوج کے زور پہ، حکومت کے زور پہ پھانسی لگا دیتے ہیں، تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، تو اس کو شکست نہیں کہتے، شکست نظریات کے بدلنے کو کہتے ہیں۔ اور انسانوں پر عیب شکست کا ہوتا ہے، سولی چڑھ جانے کا نہیں ہوتا۔ جس سچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، تو اصل بات وہ ہوتی ہے کہ نظریات سلامت لے کے مر جانا یہ فاتح ہے، نظریات کو چھوڑ کے مراعات کی تلاش میں بدل جانا یہ شکست ہے، کہ یہ میں اپنی لاش۔ تو یہ پھر اس نے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو رب مانا، کہنے گیا کہ میں، کہ نہیں تم رب نہیں ہو۔ اس نے دیگ گرم کروائی بڑا، اور جب ابلنے لگا تو اس نے کہہ دیا کہ اس کے بیٹے کو پھینک دو۔ اب جب آدمی کی اولاد ہو جاتی ہے تو محبت کا چشمہ آگے چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو بہن بھائیوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اولاد ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ پھر چشمہ آگے چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو بیر دیا، بیٹے نے اپنے بیٹے کو دے دیا، دادا باپ بیٹا پوتا تھا، تو اس نے کہا بیٹا تو نے اپنا من راضی کیا، میرا راضی تو نہیں کیا، میں خوش ہوتا جب میرا کھاتا۔ تو اس نے کہا بابا میں خوش ہوتا جب میرے کھاتے۔ تو اولاد کے آ جانے کے بعد پچھلی محبتوں کے چشمے ڈیزرٹ بن جاتے ہیں، پھر سارا فلو، سارا بہاؤ، ساری ترتیب آگے چلی جاتی ہے۔ سرائکی کا ایک بند ہے، بھوکھی بیٹھی ہے ماں بیٹھی رہے پر ٹبری رج کے کھاوے، ہے نا؟ نہیں بہن دا بھوچھن تاں کی ہویا، دھی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے، نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ بابا پگڑی نو ترساوے، جداں اتنا فرق لطیف ہووے کیویں رحمت جاتیاں پاوے۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، تاندلے والا کے علاقے میں ماہی گیروں کو بیان کر کے میں گرمی کے موسم میں گھر پہنچا تو ایک فون آیا، بیٹا ہمارے علاقے میں بیان کر کے گئے ہو۔ میں نے کہا کہاں ماں؟ ایجڈ سی خاتون تھی، آواز سے لگ رہا تھا۔ کہا تاندلے والے میں ماہی گیروں کے یہاں نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا آج ہی آئے ہوں۔ کہنے کہ کھانا میرے گھر میں کھایا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں ایک سبزی ہوتی ہے جو پکتی ہے دریائی علاقوں کے اندر، بھیں کہتے ہیں اس کو، میں نے وہ بھیں آپ کے لیے پکائے تھے۔ میں نے کہا ہاں بالکل وہی تھے، سنا پکا ہے۔ اس نے کہا ایک بات آپ سے کرنی ہے، کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا وعدہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بتانی نہیں کسی کو، کیونکہ ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا آگے بتاؤں گا نہیں، لہٰذا اگر آپ آگے کسی کو بتائیں گے تو پھر اندر اللہ مجرم آپ ہوں گے، کیونکہ میں تو آپ کو کہہ کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو 500-700 یا 1000 بندہ بیٹھا ہے یہ اپنے تک رکھے، آگے نہ پہنچے۔ اس نے کہا جی میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، بیٹا ایک ہی ہے، اس کی میں نے شادی کیا۔ ہمارے علاقے میں دودھ ہوتا ہے، کھوआ بنتا ہے، برفی بنتی ہے، خالص علاقہ ہے دیہات کا۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر میرا بیٹا وہاں سے برفی لیتا ہے، دکان سے کلو آدھا کلو پایا،
پھر مکان میں داخل ہوتا ہے اور دیوار کے ساتھ رگڑتا اپنے کمرے میں جاتا ہے، اپنے بائیں ران کے ساتھ برفی والے حصے کو چھپا کے کمرے میں رکھ کے پھر میرے پاس آتا ہے، اماں کیا حال ہے؟ اب جب داخل ہوتا ہے اور اس کی چال، اس کا رگڑنا، اس کا چلنا، مجھے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ واردات کر کے جا رہا ہے، کیونکہ ماں سے واردات کیسے چھپے۔ پھر وہ مٹھائی رکھ کے آ جاتا ہے، میرے منہ میں دانت نہیں، مجھے شوگر ہے، میں نے سبزی کھانی نہیں ہوتی۔ جب میرے پاس آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے واردات مکمل کر لی، اور ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ مہربانی کیا کرو، بیان کرتے رہتے اور لوگوں کو یہ بتایا کرو کہ ماؤں سے مٹھائی چھپا کے نہ جایا کرو، مائیں مر جاتی ہیں، ماؤں سے مٹھائی نہ چھپایا کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ نیندرے کا بدلہ نیندرا ہوتا ہے، اگر کسی نے شادی کے موقع پہ 100 روپے دیا ہے تو 150 دو۔ ہم مائیں تمہارے لیے چھپا کے رکھتی ہیں، تم ہم سے چھپاتے ہو، یہ تو نیندرا بھی نہیں ہے۔ نیندرا یہ ہے کہ 100 کے 121 دو، ہم تمہارے لیے چھپاتی تھی، تم ہم سے چھپاتے ہو، یہ تو رسم دنیا اور بنیادی اخلاقیات کے خلاف ہے، مورل ویلیوز کے بھی خلاف ہے۔ تو آپ بیان میں یہ بات کیا کرو کہ ماؤں سے ران کی اوٹ میں برفی چھپا کے کمروں میں نہ جایا کرو۔ میں نے کہا اماں ہر علاقے کے ران بھی الگ، چمڑے بھی الگ، دیواریں بھی الگ، چیزیں بھی الگ، کہنے کہ تم بات کر دینا، ان تک بات پہنچ جائے گی، سمجھ جائیں گے وہ۔ یہ نہیں کہ بھولے ہیں، بے شک ڈرائی فروٹ لے جاتے ہیں، بے شک پیزا لے جاتے ہیں۔ میرا ایک پروفیسر دوست ہے، کہنے کہ سردی کا موسم اچھا ہوتا ہے، بیگم کے لیے کوٹ میں پیزا لے کے جانا کمرے میں آسان ہوتا ہے۔ پروفیسر ہے، میں نے کہا پروفیسر جو چاہے کہہ سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ ایک پروفیسر نے ایک سفید اور سیاہ جراب پہنی ہوئی تھی، کسی نے کہا سر یہ کیا؟ کہنے کہ ایسا جوڑا گھر میں بھی پڑا ہے، پروفیسر کو کون روکے؟ ایک سفید جراب، ایک سیاہ جراب۔ کہنے کہ یہ سر یہ کیا پہنا ہے؟ کہنے کہ کیا کہ ایک سفید ایک سیاہ ہے، کہ یہ ایک جوڑا نہیں، میرے پاس 2 جوڑے ہیں، ایک گھر بھی پڑا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ پروفیسر ریٹائرمنٹ کے قریب ہے۔ تو یہ معراج کا سفر یہ بتاتا ہے کہ آمنہ کے لال مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس تک قرآن مجید میں زیادہ تفصیلات اسرا کی ہیں، معراج کی نہیں ہیں، اس لیے کہ اسرا کی باتیں جو زمینی سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، وہ زمینی سفر ہے۔ زمینی سفر ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، جس جہان کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو سمجھنا کمپیریٹیولی مشکل ہے۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف جانا تدریس کا اعلیٰ اصول ہوتا ہے، اور نامعلوم سے معلوم کی طرف آنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اب عالم بالا کی، عالم لامکان کی، عالم اس پار کی، عالم لاہوتی کی ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی 1000 سمجھائے تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک راستے میں اتارتے کہ اللہ کے محبوب وہ جو بچی تھی، وہ بچی پھر اس نے پھینک دی۔ پھر ایک چھوٹی بچی اس کھڑی تھی سینے سے لگا کر، وہ خاتون جو مشاطہ تھی، کنگھی کرتی تھی فرعون کی بیٹی کی، گھر کی ملازمت تھی، اس نے کہا یہ چھوٹی بچی پھینک دو۔ جب پھینکنے لگے تو اب اس نے سینے کو دبایا کہ چھوٹے بچوں سے پیار نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نظریات پہ جبر نہیں، میں نے آپ کے نظریات کو تھوڑا، لیکن آپ کے گھر میں سروسز میں نے بے شمار دی ہیں، سال سے تمہارے گھر میں تمہاری بچی کو کنگھی کرتی رہی ہوں، مجھے ان سروسز کا ایک صلہ دو۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا میری پہلی بچی جل گئی، آنے وید میں پکوڑا بنا، کباب بنا، ہڈیاں اوپر آ گئی، تیر گئی، ہڈیاں ڈیزالو جلدی نہیں ہوتی، میری دوسری بچی بھی جا رہی ہے، اس کے بعد یقیناً میں بھی جاؤں گی۔ ان کا صلہ ایک دو کہ ہم تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو دفن اکٹھا کرنا، مجھے خوشی رہے گی کہ میری ہڈیاں میرے بیٹوں کے ساتھ ہیں، دفن کرنا میری میت کو بھی مے خانے میں، تاکہ مے خانے کی مٹی رہے مے خانے میں۔ تو اس نے کہا یہ کر دوں گا۔ پھر اس نے چھوٹی بیٹی کو ڈال دیا، پھر اس نے بڑی خاتون ماں کو ڈال دیا، تینوں کی اس نے حسب وعدہ ہڈیاں اٹھا کر اکٹھی صحرائے مصر میں دفن کر دی، اور ان ہڈیوں سے وہ توحید کی خوشبو ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اعمال کی خوشبو صدیوں تک رہتی ہے، ٹیروز، پیزن، فلاں فلاں، ان کی مدت آدھا گھنٹہ 20 منٹ گھنٹہ ہوتی ہے، لیکن اعمال حسنہ کی خوشبو صدیوں تک بھی چلتی رہتی ہے۔ یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جگہ پہ گئے، طور سینہ پہ، مدینہ آپ کو دکھایا گیا، یہ نخلستان ہے، کھجوروں کی سرزمین، یہاں آپ مائیگریشن کر کے تشریف لیں گے۔ بیت المقدس میں پھر استقبالیہ کمیٹی آپ کے لیے کھڑی تھی۔ عالم تمثیل یا عالم حقیقت، اس بارے میں 2 رہے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو پورے جسم و جان کے ساتھ وہاں بیت المقدس کھڑا کیا گیا اور انہوں نے استقبال کیا گیا۔ معراج کا سفر اللہ کی قدرت اور آمنہ کے لال کی عظمتوں کی دلیل ہے۔ اس کی بڑی جو سبق ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ مایوس نہ ہوں، سنت اللہ کی بجائے قدرت اللہ کو استعمال کرنے کا اللہ کے پاس پورا حق ہے۔
اللہ جب چاہے ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے وہ چیزیں استعمال کرے جو چیزوں کو بگاڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو معراج بتاتا ہے کہ زندگی کے کسی موقع پہ مایوسی کو دل میں نہ آنے دے، اور زندگی کے کسی موقع پہ آمنہ کے لال کی محبت کے چراغ کے لو کامنے دے۔ کتنی وہ بڑی ذات ہے جن کے وجود اقدس کو اللہ نے اپنی قدرت کے استعمال کے لیے استعمال کیا۔ سنت ادا فرمائے۔